أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ محترم امیر مقامی نے گزارش کی تھی کہ اس مطالعہ مہم کے اختتامی پروگرام میں مطالعے کے حوالے سے کچھ تذکیری پہلو ہم سب کے لیے یہاں پہ آنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنے دیے گئے وقت میں کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ترجمہ سے بات فرمائیں۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو میں مطالعے کے حوالے سے، علم کی اہمیت کے حوالے سے قرآن میں کیا آیتیں ہیں اس کی تلاش میں بہت سی آیتیں بکھری ہوئی تھی، کوئی ایک جگہ نظر نہ آئی، تو میں نے ان 2 آیتوں کا انتخاب یہاں پہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہم سب تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں اور وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی نظام حق ہے جو اس دنیا میں انسانوں کے مسائل کا بھی حل ہے اور ہمارے آنے والی زندگی کے کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس کی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی نظام حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے والی زندگی کے اندر اسلام ہی ہمارے کامیابی کا ذریعہ ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اسلام کیا ہے، اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جس طرح یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی درزی کپڑے کاٹنا نہیں جانتا، یا کوئی حجام بال کاٹنا نہیں جانتا، یا کوئی لکڑہارا کوئی کارپینٹری کے کام سے واقف ہوتی ہے، اسی طرح اس بات کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ تحریک اسلامی کے لوگ علم سے ناشنا ہیں۔ اسی طرح اس بات کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ لوگ جو دنیا کے سامنے اسلام کو نظام حق کی طرح پیش کر رہے ہیں، انہیں خود نہیں معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے یا اسلام کی تعلیمات کیا ہے، کیا اسلام دنیا میں کس قسم کی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اسلام دنیا میں لوگوں کی زندگی کو کس طرح سنوارنا اور تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ عین ممکن ہی نہیں۔ یہ 2 ایسے تضاد ہیں جیسے کہا جائے کہ اندھیرا اور روشنی ایک جگہ جمع ہو گئی، جس کا کوئی ممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اسلام ہی نظام حق ہے، اسلام ہی تمام مسائل کا حل ہے اور مرنے کے بعد اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر کچھ نہ کچھ چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی چیز کی طرف مولانا مودودی نے خطبات کے اندر اشارہ کیا کہ مسلمان ہونے کی بنیاد کیا ہے۔ مسلمان ہونے کی بنیاد وہاں پہ آپ نے مسلمانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھی اسلام کے حوالے سے کہ کیا کوئی لباس سے مسلمان ہوتا ہے، کیا کوئی نام سے مسلمان ہوتا ہے، یا کوئی نسل سے مسلمان ہوتا ہے، مولانا نے اس پورے تصورات کو وہاں پہ ختم کیا۔ جو کہ خطبات ایک عام کارکن جب ہاتھ میں کتاب لیتا ہے تو وہ پہلی کتاب ہے جو ہم اسلام کی سمجھ کے حوالے سے تحریک اسلامی بھی کسی کارکن کے حوالے کرتے ہیں، اسی کتاب کے اندر مولانا نے اس بات کو سیٹ کر دیا کہ نہ نام سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، نہ نسل سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، نہ لباس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، بلکہ مسلمان ہونے کی جو پہلی شرط ہے وہ علم ہے کہ بندہ جانے کہ خدا کون ہے، خدا اس دنیا میں انسانوں سے کیا چاہتا ہے، انسانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی۔ اس علم کے بغیر بے سمجھے بوجھے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی مسلمانیت کے اوپر یا اس کے اسلام کے اوپر ایک بڑا کویشچن مارک کہ آخر اسلام کو اس نے سمجھا کیا ہے،
پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اس علم کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ مسلمان ہونے کے لیے تو بیسک بنیادی شرطیں مولانا نے خود بات بتائی کہ علم کا ہونا، بنیادی علم کا ہونا، اور اس کے ساتھ عمل کا ہونا۔ اب تیسری چیز، مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ مطالعہ دراصل طلوع آفتاب جو کہتے ہیں، طلوع ہونا، اس ورڈ سے مطالعہ نکلا ہے۔ یعنی جیسا سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا کے اوپر اندھیرا سکڑ جاتا ہے یا اندھیرا غائب ہو جاتا ہے اور ایک روشنی آ جاتی ہے، گویا مطالعے کا مطلب بھی یہ کہ انسان کے اوپر کسی حقیقت کا آشکارا ہو جانا، کسی حقیقت کا طلوع ہو جانا۔ جب آدمی کتاب پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور فکر کرتا ہے تو ایک نئی حقیقت اس کے اوپر طلوع ہوتی ہے، ایک نئی ریالٹی سے وہ واقفیت حاصل کرتا ہے، ایک نئی حقیقت سے وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ مطالعے کا ایک بیسک میننگ ہے کہ جب آدمی مطالعہ کرتا ہے، چاہے قرآن کا مطالعہ ہو، کتابوں کا مطالعہ ہو، تو اس کے ذریعے ایک نئی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا مطالعہ جو نئی حقیقت ہمارے ذہنوں پہ نہ کھولے، وہ مطالعہ نہیں ہے۔ آدمی قرآن پڑھتے جا رہا ہے اور اس کے ذہن پر یا اس کے نفس پر کوئی نئی حقیقتیں نہیں کھلتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں کھلتی جو اس کے اندر کے موجود اندھیرے کو دور نہیں کرتی، تو اس مطالعے پر سوال ہے۔ مطالعے کی بنیاد ہی ہے کہ مطالعے کے نتیجے میں یا پڑھنے کے نتیجے میں کوئی نئی حقیقت انسان پر آشکارا ہو جائے، کوئی نیا اندھیرا مٹ جائے، کوئی نئی گمراہی مٹ جائے، ہدایت کے نئے دروازے اس کے اوپر کھل جائیں یا نئے ہدایت سے وہ سرفراز ہو جائے۔ یہ مطالعے کا بنیادی میننگ ہے۔ اب دوسری چیز ہم نے یہ سمجھا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے جاننا کہ مطالعے کا مطلب کیا ہے۔ تیسری چیز کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر آپ انسانی زندگی کو غور سے دیکھیں گے تو اس کا ایک پہلو دماغ والا پہلو ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل پہلو۔ یہ دماغ والا پہلو وہ ہے جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ڈیسیشن میکنگ کا، فیصلہ سازی کا کام کرتا ہے۔ اس کا ایک پہلو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، جسم ہے، جس کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، باڈی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اس کے ایک روحانی پہلو ہے جہاں پہ اس کے روح کو ارتقاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے وہ پہلو جو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے یا فیصلہ سازی کرنے کے لیے جو پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کی غذا مطالعہ ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، اس کے جسم کے اندر انرجی فراہم کرنے کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا جو فکری پہلو ہے، جو اس کا انٹلیکچوئل پہلو ہے، جو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے یا بہترین فیصلہ کرنا ہے، اس کی بنیادی ضرورت مطالعہ ہے، اس کی بنیادی ضرورت علم ہے۔ علم کے بغیر، مطالعے کے بغیر انسان کا ذہن نہیں بڑھتا۔ اس کی عمر بڑھتے جاتی ہے، وہ 40 سال 50 سال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ 5 سال کا ہوتا ہے، اس کا دماغ 10 سال کا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو حرکتیں کرتے ہیں، اس کی عمر بڑھنے کے بعد بھی وہ چیزوں کی سمجھ نہیں پاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس نے اپنے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے تو اپنے آپ کو کھانا، بادام، انجیر تو فراہم کر دیا، لیکن اپنی ذہنی نشو و نما کے لیے، اپنی ذہنی ترقی کے لیے، اپنے فکری ارتقاء کے لیے اس نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا یا اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ کوئی نئی سائنٹیفک بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی آدمی 60-70 سال کا ہوتا ہے اور اس کی سمجھ ایک 25 سال کے بچے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے جسم پہ جو فوکس کیا ہے یا اپنے دیگر زندگی کے پہلوؤں پہ اس نے جو غور و فکر کیا ہے، اس 20-25 سال کے بچے نے اپنی زندگی کے تو اس سے زیادہ فرق کیا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جب جامع مسجد کے اندر مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، جب اس زمانے میں ایک سوامی نے اسلام کے بارے میں غلط باتیں کی تھی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو ایک مسلمان جذبات میں آ کر اس کا قتل کر دیتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے۔ مہاتما گاندھی جیسے فرد اس وقت کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ اس کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر جامع مسجد کے دہلیز پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کیا کوئی آج اس زمانے میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مسلمانوں کو اسلام کے جہاد کے تصور سے
لوگوں کی واقفیت کرائے، وہی اس صف میں بیٹھا ہوا 18-20 سال کا نوجوان وہ اس بات کا تہیہ کرتا ہے کہ میں دنیا کو اسلام کے جہاد کے تصور سے واقفیت کراؤں گا، جبکہ عمر 18 سال ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء دین موجود ہیں، اور اس وقت سے آپ نے الجمیت اخبار میں جہاد کے اوپر رسالے اپنے آرٹیکلز لکھنے شروع کیے، جس کو بعد میں الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک مورخۃ الآراء کتاب تصنیف ہوئی، جو آج تک بھی پوری دنیا کے اندر جہاد کے حوالے سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوئی اپولوجیٹک یا کوئی معذرت خانہ تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام جہاد کو جس طرح دیکھتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطالعہ انسان کی ذہنی نشو و نما کو اتنا ڈیولپ کرتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی فکری ارتقاء اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا دماغ بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مطالعہ کر نہیں پاتا، یا اپنے جسم میں جو فوکس کرتا ہے دماغ سے فوکس نہیں کر پاتا۔ اب مطالعہ کیا ہے کہ مطالعہ صرف کتابوں سے ہوتا ہے؟ مطالعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطالعہ صرف کتابوں سے نہیں ہوتا، مطالعے کی ایک بڑی ضرورت کتابیں پوری کرتی ہیں، لیکن مطالعہ کائنات کا بھی ہوتا ہے، مطالعہ افراد کا بھی ہوتا ہے، مطالعہ انسان کے غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ مطالعے کو صرف ہم کتابوں تک محدود نہیں کر سکتے، ایک بڑی ضرورت مطالعے کی کتابوں سے ہوتی ہے، لیکن اصحاب علم کہتے ہیں کہ مطالعہ دراصل غور و فکر اور تدبر کا نام ہے، جس کی شروعات تو شاید کتابوں سے ہوگی، لیکن کتاب بند کرنے کے بعد بھی اس غور و فکر کا سفر جاری رہ سکتا ہے۔ انسان کائنات پہ تفکر کرتا ہے، کائنات پہ تدبر کرتا ہے، یہ بھی دراصل ایک قسم کا مطالعہ ہے۔ پھر کچھ اس حوالے سے حدیثیں، 2 حدیثیں کہ ابن ماجہ کی حدیث جو بہت مشہور ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ پھر ترمذی کی بھی حدیث ہے کہ عالم کا جو انک ہوتا ہے وہ شہید کے خون کے خطرے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر امام غزالی کا قول ہے کہ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کے نیکی کے اندر اتنی تقویت پہنچتی ہے، اس کے نیکی کے اندر اتنا وزن پہنچتا ہے، اور خدا کے نزدیک اس کے علم کی بنیاد پر اس کی نیکی کو تولا جائے گا۔ پھر اب مطالعے کی ضروریات پہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں بتا کر اپنی باتیں ختم کروں گا۔ آخری حصے میں بتاؤں گا کہ مطالعہ کیسے ہونی چاہیے۔ مطالعے کی ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حصول علم کا حصول اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ کل تک دیکھیں، علم اور معلومات دونوں میں بہت ڈفرینس ہے، نالج اور انفارمیشن، ان دونوں کو ہم ایک جا نہیں سمجھ سکتے۔ کسی چیز کے بارے میں معلومات ہونا، آج کل واٹس ایپ کے ذریعے بہت سی معلومات کا اضافہ ہو گیا، ان معلومات کے درمیان علم باقی نہیں رہا۔ انفارمیشن بہت ڈفرینٹ ہے نالج سے، آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہیں، لیکن مطالعہ معلومات سے بھی ایک قدم آگے ہے، علم معلومات سے بھی ایک قدم آگے ہے کہ کسی چیز کی حقیقی کیفیت کو جاننا، اس کو مکمل طور پر سمجھنا، اس کے نتیجے میں فیصلہ سازی کرنا، یہ گویا علم کا مقام ہے، یہ علم کا درجہ ہے۔ آپ اس کو معلومات کے تک لا کر نہیں رکھ سکتے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں معلومات کا انبار ہوتا ہے، لیکن فیصلہ سازی میں بہت بیکار ہوتے ہیں، گویا وہ کمپلیٹ انفارمیشن باکس ہے، کوئی علم ان کو حاصل نہیں ہوا، کوئی نالج ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ پھر مطالعہ کا ایک فائدہ تو میں نے کہا کہ حصول علم ہے، کہ علم کا حاصل ہونا اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا، تجزیہ اور تنقیدی جائزہ، انالیسس اور کریٹیکل تھنکنگ، یہ مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مطالعے کے نتیجے میں انسان تجزیہ کر سکتا ہے، انالائز کر سکتا ہے، چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ تنقیدی جائزہ کر سکتا ہے۔ زندگی کے معاملے میں جب اس کے سامنے 2 راہیں، 3 راہیں یا 4 راہیں آ جائیں، اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے، وہ انالائز کر سکتا ہے۔ مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس کے اپنے دماغ کا نشو و نما ہونا، اس حوالے سے تو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مطالعے کے نتیجے میں انسان کے دماغ کے اندر اس کا نشو و نما ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آخری حصے میں مطالعے کے کیا ڈومینس ہو سکتے ہیں، ہم مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ بات تو سب کو معلوم ہو گئی، ہم اتنا موٹیویٹ تو ہو گئے کہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے،
لیکن اب مطالعہ کریں تو کیا کریں، کیسے کریں، یہ مطالعے کے ڈومینس رہنا بہت ضروری ہے۔ اہل علم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، آوارہ مطالعہ۔ مطالعہ آوارہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ گھومنے کے لیے نکل گئے، اس طرح کوئی کتاب آپ ہاتھ میں لے لیے تو اس قسم کے مطالعے سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو مطالعے کو جتنا زیادہ پلانڈ آپ کریں گے، مطالعے کو جتنا زیادہ منصوبہ بند آپ بنائیں گے، اس مطالعے کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اب مطالعے کے اندر سب سے بنیاد قرآن کا مطالعہ۔ جس طرح ساری کتابوں کے اندر قرآن کی اہمیت ہے، جس طرح سارے علوم کے اندر قرآن کی اہمیت ہے، وحی کی اہمیت ہے، ہمارے مطالعے کا سب سے پہلا ڈومین قرآن ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیر کا مطالعہ، آپ کو جو تفسیر سمجھنے آتی ہے آپ اٹھائیے، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے جو موتیاں رکھی ہیں ان موتیوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، مختلف تفاسیر اٹھائیں، فی زمانے کے اندر ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کوئی تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس حیثیت سے آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ آپ کے مطالعے کا سب سے پہلا ڈومین ہے۔ حضرت عمر نے اگر کہا کہ سورہ بقرہ کا مطالعہ کرنے کے لیے مجھے 8 سال 10 سال لگے، تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر دوسری قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ وہ صحابہ تو دن میں ایک ایک پارہ پڑھ لیتے تھے، لیکن ان قرآن کے اندر ایک قرآن کا سبجیکٹ ایسا تھا کہ صرف وہ ایک آیت پڑھا کرتے تھے۔ یہ مطالعے کے لیے تھا، یہ غور و فکر کے لیے تھا، یہ تدبر کے لیے تھا، ان آیتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے تھا۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا کہ 10 سال تک صرف سورہ بقرہ وہ پڑھے۔ نہیں، قرآن تو بہت پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس قرآن کا ایک سلیبس ان کا یہ تھا کہ صرف ایک آیت پڑھتے اور دن بھر اس کو اپنی مصروفیت کے اندر غور و فکر کرتے اور اس سے نکلنے والے جو بھی نتائج ہوتے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ہمارے مطالعے کے ڈومین کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد سیرت اور حدیث ہے۔ سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ آپ کسی انسان کی سیرت پڑھتے ہیں تو 1 یا 2 بار پڑھ کر آپ بور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ ہماری تحریک کے لیے بھی، ہمارے موٹیویشن کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی زندگی کا صرف کرونالوجیکل مطالعہ نہیں کہ آپ پیدا یہاں ہوئے، آپ ہجرت یہاں کے، نہیں، اپنے زندگی کے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم الگ الگ حیثیت سے پڑھیں۔ میں ریسنٹلی بہت شوق ہو گیا جب سیرت کی کتاب میرے ہاتھ پہ لگی۔ اللہ کے رسول کی سیرت کے نبی بننے کے بعد کے پہلوؤں میں ہی بہت فوکس کیا گیا، 40 سال کے بعد، لیکن ریسنٹلی مجھے بینگ اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کی حیثیت سے، یا بینگ یوتھ، ایک نوجوان کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کے زندگی کے اندر آپ کے 20ویں سال، 24واں سال، 26واں سال کیسا تھا، اس کے اوپر لندن کے ایک آتھر نے تحقیق کر کے کتاب لکھی۔ تو گویا اللہ کے رسول کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کتابیں ہیں۔ آپ شادی کرنے سے پہلے سیرت کا مطالعہ کیجئے، شادی کرنے کے بعد سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو الگ سیرت نظر آئے گی۔ بحیثیت شوہر سیرت کیا کہتی ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مطالعہ ڈومین کے اندر ہمیشہ قرآن کا ایک حصہ اور سیرت کا حصہ رہنا چاہیے۔ تیسری چیز، بنیادی لٹریچر۔ بنیادی لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام کی سمجھ کے لیے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آسان کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے تحریک اسلامی کا بنیادی لٹریچر فراہم کیا گیا ہے۔ فکر مودودی کو سمجھنے کے لیے بنیادی کتاب قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں پڑھے بغیر الہ، رب، دین اور عبادت، پورے اس 4 بنیادی اصطلاحوں کو مولانا مودودی نے ایک نئے طرز میں، بلکہ کوئی نیا طرز نہیں تھا بلکہ وہ پرانا ہی تھا، لیکن مسلمانوں کے زوال کی وجہ سے اس کے اوپر دھول پڑ گئی تھی۔ الہ کا تصور کیا ہے، رب کا تصور کیا ہے، دین کا تصور کیا ہے، عبادت کا تصور کیا ہے، یہ پہلی کتاب کسی تحریکی کارکن کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے کمرے میں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کے بعد اسی کا نچوڑ آپ دیکھیں گے کہ دیگر کتابوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ عبادت کا تصور ہے، الہ کا تصور ہے، رب کا تصور ہے، دین۔ اسی طرح اس کے بعد شہادت حق دین ہے کہ خود لکھنے والے مولانا مودودی کہتے ہیں اجتماع کے اندر کہ قرآن اور سیرت کے مطالعے کے بعد اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے، اپنے فکر کو تازہ رکھنے کے لیے خود مجھے بھی تحریک کے بنیادی لٹریچر کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خود مولانا مودودی کہتے ہیں، رودات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بنیادی لٹریچر کا بار بار پڑھنا
تاکہ وہ نشو و نما ہمیں ملے یا وہ تازگی ہماری فکر میں آتی رہے۔ پھر اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ۔ موضوعاتی مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ موضوعاتی مطالعہ شروع کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر تحریک کے حلقوں کے اندر، کہ تحریک کا جب بنیادی لٹریچر آپ پڑھ لیں، قرآن کا مطالعہ کر لیں، کوئی ایک موضوع آپ لے لیں۔ مثال کے طور پر آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تو صرف تجارت کے اوپر قرآن کے اصول کیا ہیں، احادیث کیا ہیں، رسول اللہ کے اقوال کیا ہیں، اسلام کی سمجھ کیا ہے، صرف یہ آپ پڑھیں، یہ موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ کرپشن ایک مسئلہ ہے، کرپشن کے مسئلے کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اسلام کی سمجھ کیا ہے، اس طرح موضوعاتی آپ مطالعہ کرتے جائیں۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موضوعاتی مطالعے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ 3-4 احادیث میری نظر سے گزری تھی کہ مومن کون ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اس طرح 3-4 حدیثیں میں نے پڑھی تھی۔ پھر وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرے۔ جب میں نے احادیث کو چھانٹنا شروع کیا تو 150 سے بڑھ کے احادیث مجھے ملی جس کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں حیران ہو گیا، ایسی احادیث ہے جس کے اندر کہا گیا کہ جو اپنے بھائی کے لیے غائبانے اور رازداری میں دعا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ اور پوری جامع احادیث اور پوری صحیح احادیث ہے۔ تو یہ موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے کہ اس طرح کسی موضوع کو آپ لے لیں اور اس موضوع پر آپ کتابوں کو چھاننا شروع کریں، یہ لٹریچر کو چھاننا شروع کریں۔ ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے، آج کے دن جب سے AI کا زمانہ آیا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ میں جسٹ اس تقریر مجھے 5 سے 10 منٹ میں میری تیاری ہوگی، بس قرآن کے اوپر علم کی کیا آیتیں ہیں میں نے مارا، آپ کے واٹس ایپ کے اندر بیٹا AI وہ علم کے حوالے سے 25 آیتیں اس نے دے دی مجھے۔ احادیث کیا ہیں، جسٹ میں نے کلک کیا 25 احادیث میرے پاس آ گئی۔ بزرگان کے اقوال کیا ہیں، امام ابن تیمیہ کے، امام غزالی کے علم کے حوالے سے پورے اقوال آ گئے۔ ایک زمانے میں لائبریریاں چھاننا پڑتا تھا لوگوں کو، اس کنٹینٹ کو آپ بہت آسانی سے اس زمانے کے اندر ٹیکنالوجی نے بہت غیر معمولی طور پر یکجا کر دیا ہے۔ تو مطالعے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو، کتابوں سے محبت ہو، پلانڈ مطالعہ ہو، آرگنائز مطالعہ ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ذہنی نشوونما بھی ہوگی، پھر اس کے حساب سے ہماری زندگیاں بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مطالعے کی اس کیمپین کو کامیاب فرمائے، اور اس کے نتیجے میں جو مقاصد تھے کہ ہمارے تحریکی کارکنان کے اندر مطالعے کی اہمیت کو اجاگر فرمائے، ہم اس مطالعے کو جاری کر اللہ تعالیٰ اس آبجیکٹیو کو بھی قبول فرمائے اور مطالعے کے حوالے سے ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔